کھلنا اتنا سخت جرم ہے. پہلے میں اس کا جرم رکھتا ہوں اور بعد میں ہمارے سماج میں کچھ وضاحتیں رکھتا ہوں. اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس وہ آتی ہے اور پھر یہ باتیں دونوں جو کرتے ہیں جا کر اپنے اپنے دوستوں میں بولتے ہیں, یا اپنے دوستوں میں وہ اپنی سہیلیوں. اللہ کے نزدیک روز قیامت سب سے برا آدمی, سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں, ساتھ سوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لیے حلال ہے, الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں وہ اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہے. سب سے برا آدمی, سب سے بری عورت وہ ہے. لیکن آج تو ہمارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فینومینا ہے. بلکہ ہمارے پاس غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوگا کہ اگر ہم بستری ہوئی تو وہ صبح جب ولیمے میں آتا دوست یا رشتہ دار بولتے ہیں حلال ہے کیا ولیمہ. اندازہ لگائیے بے شرمی اور بھائی کو شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا. رسول اللہ فرمارے لعنت ہے, سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے روز قیامت, سب سے برا وہ ہے, سب سے برا شخص, سب سے برا سمجھتے ہیں نا, سب سے برا, سب سے گھٹیا. اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے, ارے پوچھنا تو چھوڑ دیجیے, میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. صرف ایک صاحب تھے, ان کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے. باتیں آ جاتی ہے بہرحال, پہنچ جاتی, اڑتے اڑتے آ جاتی, لوگ بیان کرتے ہیں. ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ نکاح تب تک حلال, ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بستری نہ ہوئی. انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے 1 مہینہ 2 مہینے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھے نا ہمارے ولیمے میں آ کے جب حرام تھا بولے. ماں کو غصہ آ گیا, ساس لڑکی غصہ آ گیا, ہاں داماد نے حرام کھلایا, ٹھیک ہے بولے. پوری پنچ بیٹھ گئی. پنچ بیٹھ کر اس عورت نے, جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کہ وہ ولیمہ حرام تھا, اس نے حرام کھلایا, ہم کو کمینے نے بولے. اب وہ مرد, وہ لڑکا کیا بولے گا, بیٹھا ہوا نیچے منڈی کر کے, کتنی بے شرمی ہے. سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیے, مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میاں اور بیوی, وہ عمل جس عمل کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا, وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے. دس از سم تھنگ نیچرل, یہ بہت قدرتی بات ہے. اس لیے میں نے کہا نا, مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے لا یہاں فٹ کر دیا تو ایگزیکٹلی فٹ ہو جائیں گے. دے آر ناٹ میکینیکل, وہ ہیومن بینگس ہیں, اس میں بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں, مصلیحتیں ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے, جس کو فزیکل فیکٹرس ہوتے ہیں, جسمانی فیکٹرس ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات, ان سب کو ہم کنسیڈر کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کیسے سوچ رہے ہیں, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. اور ہر آدمی آ کے حلال ہے کہ حلال ہے اور دماغ خراب کرتے ہیں. وہ کوشش کی الگ بات ہے لیکن نہ ہو پایا, اور ہوتا ہے ایسا. دس از سم تھنگ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف درندے اس لیے بن جاتے ہیں پہلی رات کی, ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا ہے ولیمہ, بس ولیمہ حلال کرنا ہے. تو اب کچھ بھی کرو, اپنے فریق کے ساتھ پہلی رات کی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو. کیا سوچیں گی وہ لڑکی, آپ زندگی بھر کی یہ کمینہ تھا, اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں. پاسبل نہیں ہے, تکلیفیں ہوتی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دواخانہ جانا پڑتا ہے, اس حد تک نوبت آ جاتی ہے. اس لیے بس ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو, ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو. ٹھیک, تو میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا, ان کو نزدیک بندرا یہ بولنا اور ایک زور سے کھینچ کے دینا, حلال ہے بولنا, جاؤ حلال ہے. کسی کو اور سوال ہے بولنا. رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے, اور تم پوچھ رہے سانس کس ڈال دی اپنے داماد پر کہ حلال نہیں تھا, عجب کی بات ہے, اللہ رحم کر. کیا جہالت بولیں گے. کبھی توحید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشرک ہے اس لیے کبھی پنج بٹھایا جائے, یہاں بٹھا رہے برابر. کیا عجیب بات ہے, کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہمیں پائی جا رہی ہیں. اندازہ لگائی. تو ولیمہ حلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہیں گے مطلب بتا رہے کہ ایسا ہوا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے, شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے, یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے, آپ کی نیوز خبروں کو کھینچنے کا طریقہ ہے. اللہ رب